جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ یوکرین کی جنگ کو تقریباً اب 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ 24 فروری کو اس سال شروع ہوئی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ جنگ بہت طویل ہوگی، اور کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ یہ آج یا کل ختم ہو جائے۔ ایک بڑی اچھی کتاب آئی ہے، وہ میں نے پڑھی تو نہیں ہے، اس کا ٹائٹل ہے ہاؤ وارز اینڈ۔ اس کا میں نے کہیں ریویو پڑھا ہے، تو وہ جو ہے جنگ کو جو آتھر ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک تو اس کا فرسٹ فیز ہوتا ہے۔ فرسٹ فیز میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک سائیڈ ڈیسائسولی ایکٹ کرے اور اس کو ایک ڈیسائسو وکٹری مل جاتی ہے ایک سائیڈ کو، اور جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر لیکن ہم نے دیکھا یوکرین میں گو کہ امید تو یہی تھی کہ جو ہے روس آئے گا یوکرین میں۔ جب اس نے حملہ کیا تو لوگوں کی یہی تھا، اندازہ یہی تھا کہ بس 1-2 ہفتے کی بات ہے اور پورا یوکرین جو ہے وہ روس کے قبضے میں ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جہاں کیو وہ جو کیپٹل ہے یوکرین کا، اور پھر خارکیو دوسرا بڑا شہر، وہاں بھی روس نے حملے کیے، لیکن کجا وہاں تو خیر بہت ہی شکست ہوئی۔ لیکن جو ڈونباس کا ریجن ہے جو رشیا کے ساتھ بارڈر پہ ہے، اور جہاں پہ رشین اسپیکنگ لوگ بھی ہیں کافی، وہاں بھی اب بڑی سخت مزاحمت ہو رہی ہے۔ تو جو پہلا ایک مرحلہ تھا کہ جی بس ابھی روس قبضہ کر لے گا تمام یوکرین میں، وہ تو نہیں ہو سکا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مڈل فیز میں آ گیا ہے۔ مڈل فیز میں ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ فیز میں اگر کوئی ڈیسائسو وکٹری کسی ایک پارٹی کو نہیں ملتی تو پھر اگلا فیز مڈل فیز ہے۔ مڈل فیز ذرا تھوڑا پرولونگڈ ہوتا ہے، ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے، وہ 1 ماہ پہ بھی محیط ہو سکتا ہے، 1 سال پہ بھی محیط ہو سکتا ہے، اور کئی سالوں پہ محیط ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایک اسٹیل میٹ کی سی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی دونوں سائڈ کسی بھی سائڈ کو وکٹری نہیں مل پاتی، اور جو اب یوکرین میں بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یوکرینینز نے بڑی ہمت دکھائی، اور ویسٹرن دنیا بھی چونکہ یہی چاہتی ہے ایک لحاظ سے، میرے نقطہ نظر سے، کہ وہ رشیا کو یہاں بلیڈ کریں، اس کو انگیج رکھیں، تو پورے فورس کے ساتھ ویسٹرن دنیا نے لیڈ بائی امریکہ، انہوں نے آرمز بھی دیے، بلینز آف ڈالر کی ورتھ آرمز اس وقت یوکرین میں پہنچے، اور پھر میزائلز، ڈرونز اور کیا کچھ نہیں۔ تو اب یہ ایک اسٹیل میٹ والی سچویشن ہے، اور اب جو یوکرینینز ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس لیے رشیا کے لیے اور مشکل تو ہو گیا ہے۔ گو کہ کچھ ریجنز میں اس نے قبضہ تو کر لیا ہے، لیکن وہ جو اس کا اوریجنل آبجیکٹو تھا وہ حاصل نہیں ہو پا رہا۔ تو اب یہ جو مڈل فیز ہے، یہ اب کہاں تک جائے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اب ہوتا اس میں یہ ہے کہ ایک سائڈ ایگزاسٹ ہو جائے گی آخر میں، اور پھر جب ایک سائڈ ایگزاسٹ ہو جائے گی یا دونوں سائڈز ایگزاسٹ ہو جائیں گی تو پھر وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیں گی، اور پھر مذاکرات ہوں گے۔ ابھی وہ لگتا نہیں ہے کہ وقت آیا، کیونکہ رشیا کو ہم سمجھتے تھے کہ جی اکنامک سینکشنز لگیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن رشیا جو ہے وہ سینکشن سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا، بلکہ پچھلے 1 سال میں ان 4 مہینوں میں اس کے جو ریونیوز ہیں آئل اینڈ گیس کے وہ بڑے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیز 4 months لاسٹ ایئر۔ تقریباً کوئی 30 بلین سے 40 بلین ڈالر کا زیادہ اس کا ملا ہے پیسہ۔ تو یہ رشیا اس وقت انڈر پریشر نہیں ہے۔ اب یہ جو مڈل فیز ہے کب تک ایکسٹینڈ کرتا ہے، کون سی پارٹی پہلے ایگزاسٹ ہوتی ہے، سو اٹ آل ڈپینڈز آن دیز تھنگز۔ اور ویسٹ کی کوشش یہی ہے کہ وہ رشیا کو ایگزاسٹ کریں اور یوکرینینز کو کھڑا کریں، بلکہ اور بھی باہر سے لوگ آ رہے ہیں یوکرین کی جنگ میں لڑنے کے لیے، بلکہ 1 موراکن 2 موراکن اور 1 برٹن شاید گرفتار بھی ہوئے اور ان کو سزا بھی ہوئی۔ تو اب یہ مڈل فیز ہے۔ اس کے بعد جب دیکھا جائے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے سائڈ وہ پہلے ایگزاسٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر رشیا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے جس طرح افغانستان میں ہو گیا تھا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ بس وہ پھر نکلنے کی اس نے کوشش کی، یا پھر 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ افغانستان آیا اور اس کو معلوم پڑ گیا 2000 مطلب تقریباً 20 سالوں میں کہ یہاں پہ طالبان کے ساتھ جو ریزسٹنس ہے ان سے جیتنا مشکل ہے۔
وہ بھی ایگزاسٹ ہو گئے، بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر انہوں نے خرچ کیے، لیکن پھر آخر میں وہ بھی 29 فروری 2020 کو انہوں نے ایکارڈ کیا طالبان کے ساتھ، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اگست 2021 میں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب یہ صورتحال کب آئے گی یوکرین میں یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وار سے دنیا بھر میں خاص طور پہ فوڈ کے حوالے سے بڑے پرابلمز ہیں۔ بلکہ میں پچھلے دنوں لنڈن گیا ہوا تھا، وہاں پہ تو وہاں بھی بلکہ جو سن فلاور آئل ہے وہ نہیں مل پا رہا تھا۔ اس طرح اور ہم جیسے ممالک میں بھی جو ہے گندم، جو ممالک گندم، کیونکہ رشیا اور یوکرین لارجسٹ ایکسپورٹرز ہیں گرین اور ویٹ کے، تو وہ وہاں سے جو ہے بہت سے ممالک پریشان ہیں اور وہاں پہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ معاملہ کب، یہ اسٹیل میٹ کی جو مڈل فیز ہے، یہ اسٹیل میٹ کب ختم ہوتا ہے، کون سی جو پارٹی ہے پہلے ایگزاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا تو تقسیم ہے اور کوئی بھی یا تو UN سیکرٹری جنرل ایکٹیو ہوں، بیچ میں میڈییٹ کروائیں، کچھ بیچ کا راستہ نکالیں وائے میڈیا، وہ بھی نظر نہیں آتا اس وقت کہ کیونکہ جو اس وقت یوکرین کی کنڈیشنز ہیں وہ یہی ہے کہ سارا ریجن یوکرین کا وہ خالی کریں۔ روس ایسا نہیں کرے گا، روس شاید اس پہ تو اتفاق کر لے کہ جنگ بندی ہو جائے، اور جو اس وقت ڈونباس کا ریجن ہے اور جو لینڈ ایکسیس ہے اس کو کرائمیا تک وہ اس کو ملے، تو پھر شاید جنگ بندی پہ غور ہو سکتا ہے یا اس پہ پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ آیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مشکل سی سچویشن ہے اور پوری دنیا میں ہی اضطراب ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسٹرن لیڈ بائی US جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ روس کو کسی طور بھی جو ہے کامیابی نہ ملے، اور وہ اس کو کھینچیں گے، کیونکہ بہرحال نیٹو کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے، پھر جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو بھی جو ہے اس کو بھی زندہ رکھنا ہے، اور بڑے عوامل ہیں جو اس ہیں سارے معاملے میں۔ لیکن فی الحال لگتا یہ ہے انلیس کہ جو ہے ریٹ، جو کاسٹ آف ایٹریشن ہے، جو اگر رشین سولجرز بہت زیادہ تعداد میں ہلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس سے آبویسلی صدر پوٹن نے پریشر بلڈ ہوگا، لیکن ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ کوئی پریشر ایسا ہے جس سے صدر پوٹن مذاکرات کی میز پہ آنے کو تیار ہوں۔ جب آئیں گے تو اپنی شرائط کے ساتھ آئیں گے، اگر یہی صورتحال اسٹیل میں رہتا ہے تو اٹس این انٹرسٹنگ بٹ آبویسلی ویری ڈیفیکلٹ سچویشن، اور دیکھتے یہی ہیں کہ اب کس طرح معاملات اینڈ ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔